تھا ہمارا نبی، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے ہاں پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے، غم زدوں کو رضا مژدہ دیجیے ہے، قصوں کا سہارا ہمارا نبی سب سے بھی سب سے ماشاءاللہ صلو علی الحبیب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، نویت سنت الاعتکاف۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ کینیڈا کے شہر ٹورنٹو میں جی ٹی اے میں اسپرچول سوسائٹی کی اس خوبصورت جامع مسجد میں ہم سب موجود ہیں۔ سب سے پہلے تو اتنی خوبصورت اتنی عظیم و شان مسجد دیکھ کر دل بڑا خوش ہوا ہے، اور مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ تو مبارک ہو ان عاشقان رسول کو جنہوں نے یہ مسجد بنائی، سجائی، حصہ ملایا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں مولا ان سب کو جنت میں اعلیٰ محل عطا فرما۔ مسجد یہ کمال کی نیکی ہے، ہم نہیں رہیں گے، ہو سکتا ہے اس مسجد کو کچھ بنانے والے آج نہ ہوں دنیا میں، آج ہیں تو کل چلے جائیں گے، ہم سب نے جانا ہے، مگر مسجد قیامت تک رہتی ہے۔ صبح قیامت تک اذانیں ہوتی رہیں گی، نمازیں ہوتی رہیں گی، مسجد بنانے والوں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم سب یہ والی نیکی کے کام کریں، اپنی زندگی میں مسجدیں بنائیں، مسجدوں میں حصہ ملائیں۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے اور اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ Whosoever recite once درود پاک upon me, the summary of hadith نبی پاک said, Allah subhanahu wa ta'ala will shower 10 mercies upon him۔ فرمایا جو مجھے 10 بار درود پاک پڑھتا ہے، if anybody recite 10 times درود پاک، اللہ subhanahu wa ta'ala will shower 100 mercies upon him۔ یعنی ایک درود ہے 10 رحمتیں ہیں، 10 درود ہے 100 رحمتیں ہیں۔ مگر سبحان اللہ the next part is more beautiful۔ as رسول اللہ علیہ السلام said, whosoever recite 100 times درود پاک، اللہ کریم اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان یہ لکھ دیتا ہے، between his two eyes it will be written انشاءاللہ کہ یہ بندہ نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے۔ he will be free from the fire of hell۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے on the day of judgment اللہ اس بندے کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ he will be with the martyred، شہیدوں کے ساتھ اسے قیامت کے دن موقع ملے گا۔ کتنا کام کرنا ہے؟ only 100 times درود پاک۔ اللہ اکبر۔ you know how much time required to recite 100 times درود پاک؟ ذرا مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یہ 2 الگ الگ درود پاک ہیں۔ کتنی دیر لگی؟ 2 seconds۔
maximum 3 seconds. You're required to recite one Durud Pak. You just need the time for 3 seconds. It means if you want to complete 100 times, you only need 300 seconds. And those 300 seconds become 5 minutes. Out of 24 hours, क्या हम 5 मिनट नहीं निकाल सकते हैं? मोबाइल फोन निकालें और उसको देखना शुरू करें, एक रील, दूसरी रील, पता नहीं कितना घंटे निकल जाते हैं. मगर सिर्फ 5 मिनट अगर दुरूद पाक को दे दें तो 100 टाइम्स दुरूद पाक हो जाते हैं. और आपने इनाम सुना कि 100 बार दुरूद पाक पढ़ने वाला आका फरमाते हैं आंखों के दरमियान लिख दिया जाएगा, फ्री फ्रॉम द फायर ऑफ हेल, निफाक से भी बरी है. इतना आसान है नेकियां कमाना. तो प्लीज, मैं सुन रहा था खालिद भाई का बयान कि उन्होंने कहा कि मस्जिद में आए एतिकाफ की नियत कर ले, कुछ किया भी नहीं, सवाब मिलना शुरू हो जाता है. जितना नेकियां कमाना आसान है ना, उतना डॉलर कमाना आसान नहीं है. मगर डॉलर के लिए सुबह 5 बजे उठ के काम पे जाने के लिए हम तैयार हैं. कोई इंडिया छोड़ के आ गया, कोई बांग्लादेश छोड़ के आ गया, कोई पाकिस्तान छोड़ के आ गया, कोई अच्छा खासा कारोबार छोड़कर यहां जनाब कोई टैक्सी कर रहा है, कोई जनाब मजदूरी कर रहा है, सब करने के लिए तैयार है. मगर थोड़ा सा वक्त निकालकर जन्नत की भी तैयारी कर लेना. कभी कभी तो मेरे ख्याल आता है कि जितना हमारे वतन से लोगों ने बाहर आने के लिए मेहनत की है ना, उसकी आधी भी जन्नत जाने की मेहनत कर लेना तो पक्के जन्नती हो जाएं. मगर जन्नत के लिए टाइम नहीं निकालते. हालांकि देखा जाए तो आसान किया है मेरे रब ने. एक नेकी करो, थोड़ा सा टाइम दो, कितनी नेकियां मिल जाती हैं. आपके यहां तो पूरा घंटा काम करो, बर्फ पड़ रही है, सर्दी है, गर्मी है, काम करोगे तो डॉलर मिलेंगे ना. इधर तो बैठे बैठे दुरूद पढ़ा है हमने, ना हिले हैं, ना कैलोरीज बर्न हुई हैं, ना पसीना निकला है, और सवाब का मीटर जारी है. तो क्यों ना दुरूद पाक, जिक्र इलाही हम अपनी जिंदगी में शामिल करें. सुभान अल्लाह. ये जो आप अल्लाह के घर में बैठे हो ना और ये बातें सुन रहे हैं, अल्लाह रसूल का जिक्र सुन रहे हैं, ईच एंड एवरी मोमेंट आपको नेकियां मिल रही है, नेकियों का मीटर जारी है. यू आर सो लकी. अल्लाह की रहमत है कि हम आए. एक और बात बता दूं, हम आए नहीं है, हमें बुलाया गया है. हाँ, ऐसे कोई थोड़ी आ सकता है. किसके घर में बैठे हो, जरा मिलके जवाब दें. आपके घर में कोई आ सकता है विदाउट योर परमिशन? नॉक योर डोर, आई वॉन्ट टू come in your house. You say, who you are? I don't know. I don't invited you. How you come in my house without my permission? अरे मेरे और आपके घर में कोई परमिशन के बगैर नहीं आ सकता. अल्लाह के घर में कैसे आ गए? इन्होंने तो हजारों को दावत दी थी टोरंटो में, कनाडा में. जिन्हें मौका मिला, जिन्हें परमिशन मिली, वो आज अल्लाह के घर में आके बैठे. महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं और आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं. आप आए हैं, अल्लाह का शुक्र इस पर अदा करें. वी आर लकी. और इस टाइम को स्पेंड कीजिए, एंजॉय कीजिए. किधर बैठे हो यार? अल्लाह के घर में. सुभान अल्लाह. करीम के घर आए हैं, क्या करीम खाली लौटाएगा? मेरे और आपके घर में जब कोई गेस्ट आता है ना, व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू टू मेक अवर गेस्ट हैप्पी. यार घर में मेहमान आया है, खुश होकर जाना चाहिए. है मेरे घर आया है, मेरा मेहमान है, मैं इसे राजी करके भेजूं. मैं अल्लाह के घर में बैठा हूं, क्या मुझे राजी करके नहीं भेजेगा? क्या मुझे खुश करके नहीं भेजेगा? बिलीव, अल्लाह पर भरोसा रखो और आते रहा करो. मस्जिद से दोस्ती कर लो. उलमा कहते हैं किसी के ईमान को चेक करना है ना, तो ये चेक करो कि मस्जिद से ताल्लुक कैसा है. इफ इज गुड कनेक्टेड विद मस्जिद, इट मीन्स हिज ईमान इज स्ट्रांग. क्योंकि वही वाली बात है ना, मस्जिद में वही आता है जिसको रब बुलाता है. कभी कभी लोग कहते हैं यार मैं नमाज मस्जिद में नहीं आता. अरे हमारी क्या औकात, हम नहीं आते, हमें बुलाया नहीं जा रहा. तौबा करो. और खुश नसीब वो है जिसे रोज बुलाया जाता है. रोज कौन आता है घर में, जरा बताओ? घर वाला है. और कभी कभी कौन आता है? बाहर वाला. साल में कौन आता है? वो दूर का दोस्त, कभी कभी साल में एक बार आता है. तो यहां बहुत सारी ऐसी कैटेगरी होगी. कुछ रोज आने वाले होंगे, कुछ जुम्मे को सिर्फ आने वाले होंगे, और कुछ सिर्फ ईद में आने वाले होंगे. सोच लो कहीं मैं दूर तो नहीं होता जा रहा. बी कनेक्टेड विद मस्जिद. इंशाअल्लाह मस्जिद में आना ये बड़ी ब्लेसिंग है. अल्लाह मुझे और आपको मस्जिद में दाखिला भी अता फरमाए, और एक और दुआ करता हूं अल्लाह मस्जिद में करार भी अता फरमाए. ये भी मसला है. हाँ, हदीसों में आता है, रिवायतों का मजमून है कि मोमिन मस्जिद में ऐसे होता है लाइक फिश इन द वाटर. मछली फिश वाटर में कैसी होती है? रिलैक्स, इंजॉयड. और कुछ रिवायतों में कहा मुनाफिक ऐसा होता है जैसे फिश आउट ऑफ द वाटर, बेचैन, बेकल. आ तो गया मस्जिद में, मगर घड़ी देख रहा है यार कब निकलूं. ऐसे होते ना, जमात होगी सबसे आखिर में आएंगे, इमाम साहब ने सलाम फेरा नहीं, सबसे पहले भागना है.
چین ہی نہیں آ رہا. بلکہ اگر کبھی 2 منٹ نماز لمبی ہو جائے تو امام صاحب کو روک لیں گے, امام صاحب یو اسپینڈ 2 minutes مور ٹوڈے, اتنی لمبی دعا کرا دی. اچھا یہی بندہ کافی شاپ پہ 1 گھنٹہ بیٹھ جائے گا. بٹ وائی امام صاحب بیکیم 2 minutes لیٹ اور ٹیک مائی 2 minutes مور ان مسجد؟ دس از آرگیومنٹ. ولا حول ولا قوت الا باللہ. آپ کو موقع ملا اللہ کے گھر میں اور گزارنے کا, اور آپ کو چین نہیں آ رہا. یہ میں آپ کو فارمولا دے رہا ہوں. جس کو کبھی مسجد میں آ کر بے چینی ہونا, چیک یور ہارٹ, دیر از سم تھنگ پرابلم. آپ کے دل میں پرابلم ہے. میں ایسا بدنصیب کہ مجھے مسجد میں چین نہیں آ رہا. اور میں آپ کو سچ بتاؤں, واللہ اس وقت دل پر بہت سکون طاری ہے. اور جس کے دل پر سکون طاری ہے نا, وہ اللہ کا شکر ادا کرے. مزہ آ رہا ہے یار, کریم کے گھر میں بیٹھے ہیں, رحمان کے گھر میں بیٹھے ہیں, اللہ نے بلایا ہے تو بیٹھے ہیں. جس کو اللہ کے گھر میں لطف آ رہا ہے نا, وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ یہ ایمان کی نشانی ہے کہ مومن ہوتا وہی ہے کہ مسجد میں آئے تو مچھلی جس طرح پانی میں ریلیکس ہوتی ہے نا, اس طرح وہ بندہ ریلیکس ہوتا ہے. اللہ میں ایمان کی مضبوطی نصیب فرمائے, مسجد سے پیار عطا فرمائے. تو بہرحال بہت اچھا لگا آج اس پروگرام میں آ کر, اس مسجد کو دیکھ کر. تو چند باتیں مسجد کے بارے میں عرض کر دیں. امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ ملک روم, یورپ کا ملک ہے روم, ہی وینٹ ٹو روم, اور وہاں اپنے ایک بڑا یونیک منظر دیکھا, عجیب منظر دیکھا کہ دیر واز اے جنگل اینڈ دیر از اے ٹینٹ ود دا بیوٹیفل کرٹنز, اور ریشمی سلکی کرٹنز کے ساتھ ایک ٹینٹ لگا ہوا ہے ان جنگل. اور اس کی جنگل کے ارد گرد بہت سارے آرمی کے لوگ ہیں, ان کے ساتھ اسلحہ بھی ہے, سرونٹس اینڈ بگ, یوں سمجھے کہ بڑی فوج کھڑی ہے. ایک ٹینٹ ہے اور اس کے آس پاس بڑے فوجی کھڑے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ فوجیوں نے پہلے آ کر اس ٹینٹ میں کچھ اپنی زبان میں اس ٹینٹ کے اندر بات کی, سے سم تھنگ, اور چلے گئے. پھر ایک ڈیلیگیشن آیا, اور اس ڈیلیگیشن میں بڑے بڑے اسلامک اسکالرز تھے, بڑے بڑے مشائخ تھے. دے کیم ان, وینٹ ان دا ٹینٹ, سے سم تھنگ, اینڈ دے آلسو وینٹ اوے. پھر ایک ڈیلیگیشن آیا آف ڈاکٹرز, حکیم آئے, طبیب آئے. دے وینٹ ان دا ٹینٹ, دے سے سم تھنگ اینڈ وینٹ اوے. اللہ اکبر. اس کے بعد بادشاہ آیا, وزیر آئے, کنگ, منسٹرز, دے وینٹ ان دا ٹینٹ, دے سے سم تھنگ اینڈ وینٹ اوے. حضرت امام حسن بصری کہتے ہیں میں شاکڈ ہو گیا, واٹس ہیپننگ, کیا ہو رہا ہے یہ؟ ایوری بڈی از کمنگ نیئر ٹو ٹینٹ, سے سم تھنگ اینڈ وینٹ اوے, اینڈ واٹ از ان سائڈ دا ٹینٹ. تو حضرت امام حسن بصری نے پوچھا کہ واٹ از دس, واٹ از ہیپننگ, یہ ہو کیا رہا ہے؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ جو کنگ تھا نا, بادشاہ, اس کا ینگ نوجوان بیٹا تھا, اس کا انتقال ہو گیا. ہی ڈائیڈ اینڈ دیر از اے گریو آف دیٹ ینگ سن ان دس ٹینٹ. Every year, when the time of his death, day of death, سال میں جب وفات کا دن آتا ہے, تو یہ بادشاہ پوری فوج کو لے کر آتا ہے یہاں پر, اور سب جا کر کچھ کہتے ہیں. پہلے جو آرمی کے لوگ گئے نا, فوجی گئے, انہوں نے اس ٹینٹ میں جا کر, اس قبر کے پاس جا کر پتہ ہے کیا کہا؟ اے بادشاہ کے بیٹے, او سن آف کنگ, اگر جنگ کے ذریعے, اگر وار کے ذریعے, if we save you from death, we will save you, ہم تمہیں بچا لیتے, مگر ہم آپ کو نہیں بچا سکے. پھر علماء آتے ہیں, اسلامک اسکالرز آتے ہیں, کہتے بیٹے اگر علم کے ذریعے موت کو روکا جا سکتا ہوتا, if we are able to stop your death because of the knowledge, we should do, مگر ہم نہیں روک سکتے. پھر ڈاکٹرز آتے ہیں, کہتے ہماری میڈیکیشنز, ہماری نالج اگر تمہیں موت سے بچا سکتی تو ڈیفینیٹلی ول سیوڈ یو, بٹ انفارچونیٹلی اٹ از ناٹ ان اوور ہینڈ. موت آئی تو ہم بچا نہیں سکے. پھر بادشاہ آتا ہے, وزیر آتا ہے. بادشاہ اور وزیر بھی کہتے ہیں کہ بیٹا ہم بہت کوشش کی تمہیں بچانے کی, مگر ہم بچا نہیں سکے. اب آئندہ سال تک تم پر ہمارا سلام ہو. یہ کہہ کر ایوری بڈی وینٹ اوے. حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ, اللہ اکبر, بیکم شاکڈ کہ کیا ریئلٹی والی باتیں ہیں کہ he was the son of king. No army, no scholars, no doctors, even no king have ability to stop
डेथ बचा नहीं सका कोई। जब वक्त आया तो वो यंग बेटा जो है वो दुनिया से चला गया और कब्र में उतर गया। इमाम हसन बसरी फरमाते हैं, आफ्टर हियरिंग दीज ऑल थिंग्स आई मेक प्रॉमिस विद माई सेल्फ कि अब मैं कभी हंसूंगा नहीं, अभी कभी लाफ नहीं करूंगा, और जब तक दुनिया में रहूंगा अपनी आखिरत की फिक्र करूंगा, अपनी हेयर आफ्टर की तैयारी करूंगा। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये कैसा वाकया है, ये कैसी स्टोरी है, ये कैसी रियलिटी है। दुनिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, बहुत सारी कौमें रहती हैं, बहुत सारे जनाब तबके के लोग हैं, कोई लिटरेट है, कोई इलिटरेट है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई मुस्लिम है, कोई नॉन मुस्लिम है, मर्द है, औरत है, बूढ़ा है, जवान है, मगर एक ऐसी रियलिटी है जिस पर सारी की सारी दुनिया मुत्तफिक है, सारी की सारी दुनिया एक्सेप्ट करती है। और वो रियलिटी क्या है? रियलिटी मौत है, डेथ है। हर मजहब का बंदा कहता है मरना है, मौत से कोई नहीं बच सकता। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, अरबी में कहा जाता है अल मौत बाबुन कुल्लु नफ्सिन दाखिलुहा। मौत एक ऐसा डोर है, डेथ इज अ डोर, एवरीबडी हैव टू पास दिस डोर, एवरीबडी हैव टू एंटर दिस डोर। अल मौत कदहुन कुल्लु नफ्सिन शारिबुहा। मौत एक ऐसा प्याला है, एक ऐसा कप है, एवरीबडी हैव टू ड्रिंक। दिस इज रियलिटी माय डियर इस्लामिक ब्रदर्स। मौत से बच कोई नहीं सकता। आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं। सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं। आज यहां कोई सोच रहा है कि 5 इयर्स और गुजर जाएंगे ना, फिर पेपर पक्के हो जाएंगे, फिर उसके बाद और थोड़ा टाइम गुजरेगा तो पासपोर्ट मिल जाएगा, फिर उसके बाद थोड़े और पैसे कमा लूंगा तो फिर वो घर बन जाएगा, फिर छोटा घर है उसको बड़ा कर लूंगा, फिर ये वाली डिग्री हासिल कर लूंगा। वी हैव सो मेनी प्लानिंग्स ऑफ दुनिया, बट वी डोंट नो अबाउट टुडे। पल की खबर नहीं। अच्छा, ये जो कपलेट है बचपन से सुन रहे हैं, मगर अब तो इसको रियलिस्टिकली देख भी रहे हैं। अब सबने सीसीटीवी फुटेजेस देखे होंगे कि चलते चलते बंदा गिरा, उसका इंतकाल हो गया, बैठे बैठे सीट पर काम करते करते गिरा और इंतकाल हो गया। देखे होंगे ना आपने। अब तो सोशल मीडिया पर आ गए, कोई स्पोर्ट्समैन स्पोर्ट्स करते करते गिर के मर गया। और माशाल्लाह ऐसा भी देखा कि कई नमाजी नमाज पढ़ते पढ़ते सजदे में गए, खड़े नहीं हुए और इंतकाल हो गया। कितनी प्यारी मौत है। मगर मौत आनी है उसके कुछ सेकंड्स पहले। नोबडी नोज इवन फ्यू सेकंड्स बिफोर दे आई एम गोइंग टू डाई। ये तो आपने सीसीटीवी पे देखा, वो बातें कर रहे होते थे। यार थोड़ा अलार्म तो बजता, थोड़ा पता तो चलता, मोबाइल पे कोई मैसेज तो आता, 10 मिनट्स लेफ्ट। नो, नॉट इवन सेकंड्स बिफोर यू डोंट नो दैट यू आर गोइंग टू डाई। इट मींस इतना थोड़ा डिफरेंस है जिंदगी और मौत में। फिर इंतजार किस बात का है? तौबा क्यों नहीं कर रहे? जाना कहां है? कब्र में। कोई साथ नहीं होगा। कनाडा में रहने वालों की कब्र 4 गज की नहीं है। कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर का कफन कोई बहुत लग्जरी कफन नहीं है? कनाडा में इंतकाल हो या दुनिया के किसी कोने में इंतकाल हो, कब्र 2 गज की है। सेम कफन, देयर इज नो पॉकेट इन कफन, देयर इज नो कबर्ड इन योर और एनी, हम कहे तिजोरी नहीं है आपकी, क्या नाम है, कब्र के अंदर। सब कुछ यही रह जाएगा। तो तैयारी में ताखीर क्यों है? तौबा में ताखीर क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेपन्स ऑफ शैतान। ऑलवेज हमें क्या कहता, अभी थोड़े दिनों बाद, अभी थोड़े अरसे बाद तौबा कर लूंगा, थोड़े अरसे बाद अल्लाह को राजी कर लूंगा। नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जब मौत आएगी तो कोई नहीं बच सकेगा। मैं आज सुबह उठा, एक अजीब व गरीब खबर मुझे कराची से मिली। दावत इस्लामी से बहुत मोहब्बत करने वाली फैमिली, उनके ग्रैंडसन का इंतकाल हो गया। मैंने मालूम किया तो पता चला 7 years old है। फैमिली के साथ कहीं पिकनिक के लिए गए थे और पानी में डूब के इंतकाल हो गया। थोड़ी सी देर के लिए बस नजर आगे पीछे हुई और वो बच्चा पानी में गया, और 5 मिनट बाद माँ बाप को याद आया कि बच्चा किधर है, और वो बच्चे का इंतकाल। अभी जनाजा हो रहा होगा या हो गया होगा, अल्लाह उसकी मगफिरत भी फरमाए। माँ बाप को कितनी तकलीफ होगी आप सोचे ना। अच्छा, बिलियनर्स हैं, मिलियनर्स नहीं, वो बिलियनर्स हैं। मैं जानता हूं उस पूरी फैमिली को, मैं अपने दिल में दुख महसूस कर रहा हूं, बिकॉज दे वर वेरी नियर टू मी। मगर ये सारे वाकयात क्या बता रहे हैं कि अगले पल का पता नहीं है। मेरे साथ, आपके साथ, हमारे घर वालों के साथ कुछ भी हो सकता है। बी रेडी फॉर डेथ, बी रेडी फॉर हेयर आफ्टर। काश ये बात समझ आ जाए। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों,
اللہ کریم قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، اور وہی اپنے بندوں پر غالب ہے، وہی ڈومیننٹ ہے. اللہ از ڈومیننٹ، وہی غالب، وہی قدرت والا ہے. قاہر کا مطلب کیا ہے؟ غلبہ رکھنے والا، اختیار رکھنے والا، اتھارٹی رکھنے والا. اللہ پاک اپنے تمام بندوں کے تمام معاملات پر اختیار رکھتا ہے، قدرت رکھتا ہے. وہ چاہے تو عطا فرمائے، چاہے تو عطا روک لے، چاہے تو نفع پہنچائے، چاہے تو نقصان سے دو چار کر دے، چاہے تو عزت بخشے، چاہے تو ذلت کے گھڑے میں ڈال دے. وہ مالک ہے، وہی زندگی دینے والا، وہی موت سے ہمکنار کرنے والا ہے. ہمیں یہ ماننا ہوگا کہ میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے، اور اس کا ہر فیصلہ درست ہے. یہ بھی ایمان رکھنا ہے. یعنی کسی کے لیے امیر ہونا اس کے لیے بہتر ہے، اور کسی کے لیے غریب ہونا اس کے لیے بہتر ہے. اور حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ اللہ جانتا ہے نا، ہو سکتا ہے کسی کو امیر اس لیے رکھا کہ غریب ہوتا تو ایمان سے چلا جاتا. غریب کو امیر اس لیے نہیں بنایا کہ پیسے آتے یہ برے کاموں میں لگ کر اپنا ایمان برباد کر دیتا. یہ ایمان رکھنا ہے کہ واٹ ہیور ہی ڈیسائیڈڈ فار می اٹس 100% کریکٹ. ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام وزٹڈ ون پول، ایک ہاؤس تھا، اینڈ چلڈرنز میک سوئم اوور دیئر، سوئمنگ کر رہے تھے. ایک بچہ تھا، واز بلائنڈ، ون اسمال کڈ، ہی از سیڈ ان سائڈ پہ بیٹھا ہوا تھا. باقی سب بچے کھیل رہے، کود رہے، انجوائے کر رہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، او اللہ گیو ہم آئیز، یہ بیچارہ بچہ اکیلا بیٹھا ہے، نابینا ہے، انجوائے نہیں کر رہا ہے، اس کو آنکھیں دے دے. اللہ ایکسپٹڈ ہز دعا اینڈ اللہ گیو ہم آئیز. نور آ گیا، بیکم پراپر آئیز ہو گئی. ٹھیک ہے، وہ بچہ پانی میں گیا، ایک بچے کو پکڑا پانی میں ڈبو دیا، دوسرے کو بچے کو پکڑا پانی میں ڈبو دیا، کسی کو اٹھا کے باہر پھینک دیا. تھوڑی دیر میں 2 بچوں کا انتقال ہو گیا. حضرت عیسیٰ حیران ہو گئے. آپ نے کہا یا اللہ تیرا فیصلہ ٹھیک تھا، اس کو واپس اندھا کر دے. یعنی اس کا آنکھ والا ہونا یہ اس کے لیے بہتر نہیں تھا. رب جانتا ہے کس کو کیا دینا ہے، یہ ماننا پڑے گا. واٹ ایور ہی گیو می ایکچولی اٹ از 100% کریکٹ فار می. یہ ایمان کا تقاضا ہے. ورنہ لوگ باتیں کر رہے ہوتے اللہ کے بارے، مجھے ملا ہی کچھ نہیں، میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے نکل گیا. نہیں، اللہ با اختیار، ڈومیننٹ، غالب، اور اس کا ہر فیصلہ درست ہے. یہ ماننا میرے ایمان کے لیے ضروری ہے. ہمیں بیٹا، کسی کو اولاد نہیں ملی، کئی ایسے ہوتے ہیں جو روتے رہتے ہیں اولاد نہیں ملی. کیا دنیا میں ایسی اولاد نہیں دیکھی جو ماں باپ کو قتل کر دیتی ہے، جو ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے؟ ہمارے پاس آنسوؤں سے روتے ہوئے ماں باپ آئے کہ بچہ مارتا ہے، گھر سے نکال دیا مجھے، میری ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا. کیسے ہوا؟ ایک ابھی میں نے کل پرسوں کوئی ویڈیو دیکھا، غالباً انڈیا کی ویڈیو تھی، کہ ایک ہاسپٹل میں ایک عورت کو لایا گیا، 75 ایئرز اولڈ لیڈی، اس کا وزن 12 کلو رہ گیا تھا. اس کو ایکچولی کیا کہتے ہیں، ریسکیو کیا گیا. تو جب پوچھا گیا تو بتایا فرام 7 to 10 ایئرز ہو گئے بچوں نے باتھ روم میں ماں کو بند کیا ہوا ہے، اور صرف ڈیمانڈ یہ تھی کہ پراپرٹی پیپر پر سائن کرو. یہ اولاد چاہیے؟ پلیز مانو. اگر رب اولاد نہیں دے رہا تو اس کا بہترین فیصلہ ہے. وہ مجھے، اگر میں جو مانگ رہا ہوں نہیں مل رہا، ماننا ہوگا. اور یہ اللہ کو اپنا رب ماننے کی ڈیفینیشن میں علماء نے بیان کیا کہ ہم کہتے ہیں میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں. بھائی رب ماننے کا مطلب، اللہ ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ہر ڈیسیشن کو، ہر فیصلے کو کریکٹ ماننا ہے، کہ واٹ ہی گیو می، واٹ ہی ڈیسائیڈڈ فار می از 100% کریکٹ. پھر آپ کا ایمان اسٹرانگ ہے. ہم تو ابھی ہم پتہ کون سی لائف گزار رہے ہیں. میں اور آپ اللہ سے ڈیمانڈ والا قصہ چل رہا ہے ہمارا. یا اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں میں راضی. ہم یہ کہتے نہیں ہیں، مگر پتہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ بیماری دور کر دے، کاروبار میں برکت دے دے، وہ جو پاسپورٹ کا ڈاکیومنٹ پھنسا ہوا وہ مل جائے، میرے بچے کو بھی، میری وائف کو بھی ویزا مل جائے، اچھا یہ والا مال میرا بک جائے اور یہ والا مال مجھے مل جائے. یعنی واٹ ایور آئی وانٹ ٹو میک مائی لائف ہیپی، اے اللہ ایسا کر دے جیسا میں چاہتا ہوں. ایسا ہی ہے نا. یہ عام لوگوں کی دعا ہے. جو اللہ والے نا، پتہ ہے وہ اللہ سے کیا کہتے ہیں؟ اے اللہ اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. ہاں یہ ہے تھوڑا مشکل معاملہ، مگر if you want to become closest with اللہ سبحانہ و تعالی، کبھی کہہ کے دیکھو، اے اللہ اس حال میں مت رکھ جس میں راضی ہے، اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے. اور ہو سکتا ہے وہ حال جس میں رب رکھنا چاہ رہا ہے وہ آزمائشیں ہوں،
مشکلیں ہوں، پریشانیاں ہوں، مگر میرا رب راضی ہے نا تو میں بھی راضی ہوں. بابا بلے شاہ لکھتے ہیں نا، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سخنو چلے پاوا ہوں. ارے اگر میرا رب مجھ سے میرے دکھ میں راضی ہے تو میں نے سکھ کو کیا کرنا ہے؟ یہ وہ لیول ہے جو اللہ سے محبت کا جس کو مل گیا، پھر دیکھو اس کا حال کیا ہوگا. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے دو بیٹے ہوں. ایک بیٹا آلویز ڈیمانڈنگ، او بابا آئی نیڈ آئی فون، آئی نیڈ آئی پیڈ، آئی نیڈ لیٹسٹ کمپیوٹر، مائی فرینڈز گوئنگ فار ویکیشن، آئی نیڈ منی، او بابا آئی وانٹ ٹو گو فار دیٹ ریسٹورینٹ. جب جاؤ اس کے بعد ڈیمانڈ ہی ڈیمانڈ ہے. دوسرا بیٹا کچھ نہیں مانگ رہا. باپ پوچھے بیٹا یو ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ؟ بابا نو آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، واٹ ایور یو گیو می آئی ایم ہیپی. بابا جو آپ فرمائیں گے اس میں ہیپی ہوں، آئی ڈونٹ نیڈ اینی تھنگ، اف یو آر ہیپی دین آئی ایم اوکے. بتاؤ دونوں بچوں میں سے باپ کو پیار کس پہ آئے گا کہ یار یہ دوسرا والا تو مانگتا ہی کچھ نہیں، کہتا ہے ابو جو آپ دیں گے میں اس میں راضی. اچھا جو بچہ اس طرح والد کو کہے کہ بابا جان واٹ ایور یو گیو می آئی ایم ہیپی، پلیز یو بیکم ہیپی ود می، آپ راضی رہنا، تو کیا باپ اس بچے کو روڈ پہ چھوڑ دے گا کہ یہ تو مانگتے ہی کچھ نہیں، اس کو دینا ہی کچھ نہیں ہے؟ وہ زیادہ دے گا، زیادہ محبت کرے گا. میں بلا تمثیل سمجھا رہا ہوں. ایک بندہ ہے جو روز اللہ سے کہہ رہا ہے اللہ یہ دے دے، یہ دے دے، یہ لے لے، یہ ختم کر دے، یہ آ جائے، یہ چلا جائے. اور ایک بندہ رب سے کہتا ہے اللہ راضی ہو جا، جس حال میں تو رکھ میں اس حال میں راضی. یہ میں بہت تھوڑی ہے ڈیپ بات، لیکن جس نے پک کر لی نا اس کو زندگی کا لطف آ جائے گا، ٹینشن سارے ختم ہو جائیں گے. حضرت ابو ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی، پہلے کے زمانے میں غلاموں کی خرید و فروخت ہوتی تھی. He went in the market to buy a slave. انہوں نے ایک سلیو کو سلیکٹ کیا، بائی کر لیا. پوچھا واٹ از یور نیم؟ وہ کہتے ہیں، وہ سلیو کہتا ہے I have no name. From now onward, whichever name you say, it is my name. میرا کوئی نام نہیں ہے، جس نام سے آپ پکاریں گے یہی میرا آج سے نام ہے. اچھا کھاتے کیا ہو؟ کہتے میری کوئی پسند نہیں ہے، آپ جو کھلائیں گے میں کھا لوں گا. کوئی خواہش، کوئی وش؟ کہتے میری کوئی وش نہیں ہے، جو آپ دیں گے، جو آپ کی وش ہے وہی میری وش ہے. اچھا یہ تو ایک سلیو نے بات کی اپنے مالک سے، مگر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالی ایک الگ کیفیت میں چلے گئے. کہتے یہ غلام ہو کے مجھے کہہ رہا ہے کہ جو آقا نام دے وہی نام ہے، جو آقا کھلائے وہی کھانا ہے، جو آقا کہے وہی زندگی. کبھی میں نے اپنے رب سے یہ کہا کہ اے اللہ تو جس حال میں رکھے اس حال میں راضی. یہ بڑی بڑی ایاک نعبد و ایاک نستعین زبان پر آتا تو ہے. اے اللہ ہم تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھے ہی تیری عبادت کرتے ہیں، اے اللہ تجھے اپنا رب مانتے ہیں. مگر صرف زبان کی نوک پر یا دل سے؟ اللہ سے محبت جس کو مل گئی نا، اور اللہ کے فیصلوں پر یقین مل گیا، پھر دیکھیں اس کی زندگی کیسے بدل جاتی ہے. اے میرے پیارے اسلام بھائیو، اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اور آدمی کمزور بنایا گیا ہے. ہم ایکچولی کمزور ہیں، اللہ قاہر، اللہ غالب، ہم بہت ویک ہیں. مگر یہ ویک کے پاس جب پیسہ آتا ہے، جب فیم آتا ہے، جب کوئی اتھارٹی آتی ہے، تو اب یہ اترانے لگ جاتا ہے. یہ سمجھتا ہے آئی ایم سم تھنگ، غرور، تکبر، فرعون بن جاتا ہے. سمجھتا ہے طاقتور ہے، اب میرے پاس عہدہ ہے، nobody talk with me like that، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، nobody have the power to harm me. یہ بھول ہے آپ کی. بلکہ کچھ لوگ یہ باتیں کرتے ہیں بھائی اب اتنے پیسے بنا لیے ہیں، 7 پشتے بیٹھ کر کھائے نا پھر بھی پیسے ختم نہیں ہوں گے. حضرت آپ کی بھول ہے. اللہ چاہے تو منٹوں میں سب ختم ہو سکتا ہے. ہم نے دیکھا ہے ارتھ کویک آتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ مجھے اس لیے بھولتا نہیں ہے کہ جس دن ترکی میں زلزلہ آیا تھا، ویری نیکسٹ ڈے آئی واز دیئر. اللہ اکبر، میں آپ کو منظر نہیں بتا سکتا کہ کس طرح بلڈنگیں گر رہی تھی. ہم جب تھے اس وقت بھی زلزلہ آ رہا تھا، اور میں نے دیکھا کہ کروڑوں اربوں روپے کی بلڈنگیں لوگوں کی سب ختم ہو گیا. ایک دن پہلے جو زکوٰۃ دینے والے تھے، ایک دن بعد وہ زکوٰۃ لینے والے بن گئے. ہمیں نہیں پتا ہوتا کب سب چلا جائے گا. یہ مت کہا کرو یہ میرا ہے، میں نے کیا، میرا کمال، میرے فیصلے، میری اسٹڈی، میری اسٹرگل، میں نے 30 سال کینیڈا میں لگائے اس لیے ترقی کی ہے، میری محنت سے یہاں تک پہنچا ہوں. آپ کی محنت سے نہیں، رب نے آپ کو یہاں تک پہنچایا ہے. بندے بن جاؤ یار. یہ زبان پر آتا کیسے جملے کہ میں نے کیا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کیا، سب میرے رب نے دیا ہے. جو ہمبل رہے گا،
جو اللہ کا شکر گزار رہے گا اللہ ملٹیپلائی فرمائے گا. اور جو تکبر کرتا ہے نا پھر اللہ اس کا انجام کیا کرتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک کمزور بندہ تھا, اللہ نے اسے مال دیا, اللہ نے اسے حکومت دی, اللہ نے اسے شہرت دی. اس بندے نے کیا کہنا شروع کر دیا, انا ربکم الاعلی, میں تمہارا سب سے اعلی رب ہوں. کون تھا وہ؟ فرعون. اپنے یعنی خدائی کا دعویٰ کر دیا. کتنا غرور ہے, اپنے آپ کو خدا کہتا تھا. اللہ نے کیا کیا, دریائے نیل میں اسی دریا نے حضرت موسیٰ کو راستہ دیا. اور جب فرعون اپنے ساتھیوں کے دریا میں داخل ہوا, ایک لہر نے فرعون اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دیا نا. غرور کا کیسا حال کیا. ایک اور مغرور دنیا میں گزرا. وہ کون تھا؟ بندہ تھا, لیکن مال آیا, پیسہ آیا. دیکھو یہ چیزیں انسان کو کہاں لے جاتی ہیں. جب آپ کی طرف پیسہ آتا ہے, آپ کا شہرت بنتی ہے, طاقت آتی ہے, انسان کہاں پہنچ جاتا ہے. نمرود نے کیا کیا, اس نے لشکر تیار کیا اور حضرت ابراہیم سے کہتا ہے, اے ابراہیم اپنے رب سے کہو مجھ سے جنگ کرے, مجھ سے مقابلہ کرے. تم کہتے ہو نا تمہارا رب ہے, I have a big army, tell your God, come fight with me. حضرت ابراہیم نے اللہ سے کیا عرض کیا, الہی تسمعو ما یقول ھذا الکلب, اے اللہ تو نے سن لیا یہ جانور کیا بکواس کر رہا ہے. اللہ پاک نے حضرت جبرائیل سے کیا فرمایا, اتنی بڑی آرمی تھی نا. اچھا, اللہ کی شان بھی نرالی ہے. اللہ ان مغروروں کو سبق ایسا عطا فرماتا ہے, پوری دنیا کے لیے لیسن ہوتا ہے. کاش لیسن لینے والے بنے. آرمی کے مقابلے میں آرمی نہیں بھیجی. اللہ نے جبرائیل سے فرمایا کہ ہماری کمزور ترین مخلوق مچھر بھیج دیے جائیں. مچھر بندے کا کیا بگاڑتا ہے, ہاتھ مارو تو مر جاتا ہے. مچھر کتنے آئے, اتنے مچھر آئے کہ دن میں اندھیرا ہو گیا. بیکم ڈارک, ڈے بیکم ڈارک. اور مچھروں کی فوج نے ان کی سکن کے اندر جا کر, ان کی خال کے اندر جا کر پورے فلیش کو, گوشت کو کھا لیا. ہڈیوں کے ڈھانچے اسکیلٹن بن گئے. اب ایک مچھر, only one mosquito went in the brain, head of نمرود, وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, اس کے دماغ میں چلا گیا. اسے کاٹتا تھا. اتنا بڑا تخت, اتنی بڑی حکومت, اتنا بڑا محل, so many doctors he have, but ایک ماسکیٹو اس کے دماغ میں گیا. اتنا تنگ ہوا. اب اس کے دربار کا قانون پتہ ہے کیا بن گیا, کہ whosoever visit نمرود he must take shoes in his hand. چپل اٹھائے گا اور 10 times اس کے سر پر مارے گا, کیونکہ چپل مارتے تھے تو اس کو سکون آتا تھا. بادشاہ کے سر پر روز جوتے پڑ رہے ہیں, ایوری بڈی اس کے سر پر جوتے مار رہا, کہہ رہے اور مارو میرے کو درد ہو رہا ہے. کیسا رب نے ذلیل کیا ہے. نہ کرنا تکبر, قریب مت آنے دینا, کبھی مت کہنا میں کچھ ہوں, میں نے کیا, میں ہوں. ارے میں کچھ بھی نہیں, سب میرا رب ہے. کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. یہ جو ظالم ہوتے ہیں نا, یہ مغرور, گھمنڈ, ان کو پتہ ہے اللہ قریب عمر بھی بازوں کا زیادہ دیتا ہے. ظالموں کی سزا بڑھانی ہوتی ہے نا, رب انہیں اور ڈھیل دیتا ہے. تفسیر نعیمی میں ہے, نمرود نے 800 سال عمر پائی. He lived 800 years. 400 سال, 400 years he lived in luxury life. But the last 400 years مچھروں کے ساتھ رہا. مچھر دماغ میں تھا اور اسے روز جوتے پڑتے تھے. اور اسی طرح 400 سال, ایسا نہیں 2-4 سال میں مر گیا, اللہ نے زندہ رکھا اس کو. 400 years وہ جوتے کھاتا رہا اور اس کے بعد ذلت کی موت مر گیا. یہ ماننا پڑے گا, اور یہی ہمارا ایمان ہے کہ ہمارا رب سب کچھ ہے, ساری طاقت اس کے ہاتھ میں ہے. جو تکبر کرتا ہے ہم نے اس کا زوال بھی دیکھا ہے, اور جو عاجزی کرتا ہے ہم نے اس کا عروج بھی دیکھا ہے. جو بندہ بنتا ہے اللہ اسے نوازتا ہے, اور جو خود کچھ بننے اس کی بات کرتا ہے اس کو نیچے آنے میں دیر نہیں لگتی ہے. پلیز بی ہمبل, اپنی لائف کا اصول بنا لو. میں بندہ ہوں, میرا مالک ہے, اور واللہ ہمارا مالک ہم سے بہت پیار کرتا ہے. ارے سب سے زیادہ دنیا میں مجھ سے اور آپ سے کوئی محبت کرتا ہے نا, تو وہ ہماری ماں ہے. ہماری ماں کے دل میں ممتا کس نے ڈالی ہے؟ وہ اللہ نے ڈالی ہے. جب ماں اتنا پیار کرتی ہے تو مانو نا رب کتنا پیار کر رہا ہے. مجھے ایک بات بتائیں, آپ کا بیٹا ہو یا آپ کا امپلائی ہو, آپ اس کو ایک بات کریں وہ آپ کی بات نہ مانے, دوسری کہیں نہ مانے, تیسری کہیں مانے بھی نہیں, اگینسٹ الٹی بات کرے, اس کے اگینسٹ کام کرے, اب دوستی رکھیں گے اس سے؟
एम्प्लॉय रखेंगे उससे, बेटे को बाप घर से निकाल देता है, यार तुम हर बात गलत, कोई मानते ही नहीं हो, लिव योर लाइफ अलोन, आई डोंट वांट यू। दुनिया में 2-4 बार कोई बात ना माने हम रिश्ता कट कर देते हैं। सोचो तो सही, जब से पैदा हुआ हूं, जब से होश संभाला है, कितनी बार अल्लाह की नाफरमानी की है। क्या उसने खाना रोक लिया, सांस रोक ली, लिबास रोक लिया, इज्जत रोक ली? नहीं, मैं खताएं कर रहा हूं, वो अताएं कर रहा है। कौन है जो इतना प्यार करता है अपने बंदों से? तो पंजाबी शायर लिखते हैं ना, एक गुनाह मेरे मापियों वेखण, मैनू उमरी मुंह ना लावे। एक गुनाह मेरे मापियों वेखण, मैनू उमरी मुंह ना लावे। लख गुनाह मेरा मालिक वेखे, वो फिर भी पर्दे पावे। रहमत दा दरिया इलाही हर दम बगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू कम बढ़ जावे मेरा। अदल करे ते थर थर कंबन उचियां शाना वाले, फजल करे मौला फजल करे ते बख्शे जासन मैं वर्गे मुंह काले। जे में वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। मौला जे में वेखा अमला वल्ले, कुछ नहीं मेरे पल्ले। पर जे में वेखा रहमत रबदी, बल्ले बल्ले बल्ले। खुदा की कसम, इतनी मेहरबानियां है। अपनी खताएं तो सोचो यार, ऐसे नाफरमान को कौन मुंह लगाता है? ऐसे नाफरमान को कौन रिस्क देता है? ऐसे गुनाहगार को कौन अता करता है? करम तो देखो, इज्जतें बढ़ रही हैं, लोग रिस्पेक्ट कर रहे हैं। हमारे गुनाह लोगों को पता चल जाए ना, हमारी खताएं पता चल जाए, मुंह ना लगाए कोई। मगर मालिक का करम तो देखो कि गुनाह कर भी रहे हैं, वो पर्दे भी डाल रहा है, वो इज्जत भी दे रहा है। फिर भी रब से मोहब्बत ना करूं, फिर भी अल्लाह से प्यार ना करूं, फिर भी उसकी बारगाह में तकब्बुर करूं, फिर भी उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं। ना करो ऐसा मेरे प्यारे इस्लामी भाई। आओ अपने रब से दोस्ती कर लें, अल्लाह से पक्का सच्चा प्यार कर लो, अल्लाह पर भरोसा करो। हमारा प्रॉब्लम ये है, सब पर भरोसा है, हमें रब पर ही भरोसा नहीं रहा। हम कहते पैसे होंगे तो काम होगा, पासपोर्ट हो जाएगा ना फिर मसले हल हो जाएंगे। हमारा राब्ता जरा बड़े लोगों से होगा ना, मिनिस्टर से, हैं, बड़े काउंटी के बड़े लोगों से, देन अब माय प्रॉब्लम बिकम सॉल्व्ड। ये भूल है आपकी, हाँ, या मान लो ये भूल है आपकी। पैसे से खुशी नहीं मिलती। अगर पैसा सुकून देता ना, तो दुनिया का हर पैसे वाला पैसा खर्च करके सुकून ले लेता, अब तकलीफ में ना होता। यकीन जानो, इस दुनिया में बहुत बड़े बड़े पैसे वाले बहुत दुखी है, उनके दुखों का मदावा किसी के पास नहीं है। अगर पैसे से ही शिफा मिलनी होती तो कोई बीमार, कोई अमीर बीमार ना होता। अल्लाह ने चाहना है तो शिफा मिलनी है, अल्लाह ने चाहना है तो पैसे में सुकून मिलना है। अरबों रुपए सुकून नहीं है, और कई गरीब हैं सुकून की नींद सो रहे हैं, मौज कर रहे हैं लाइफ में। याद कर लो, एक और बात भी समझ लो, हमने तो ना बरकत को भी क्वांटिटी से तोलना शुरू कर दिया। यार इसकी 4 गाड़ियां हैं, बड़ा बंगला है, 2 फैक्ट्री है, कनाडा का पासपोर्ट है, ये बड़ी बरकत वाला है। नहीं जनाब, बरकत क्वांटिटी में नहीं है, बरकत क्वालिटी में है। बहुत कुछ है मगर सुकून नहीं है, बहुत कुछ है मगर पैसे हराम, अल्लाह नाराज, औलाद नाफरमान। किस बात की बरकत है? बरकत यह है कि बेशक पैसे थोड़े हो, हलाल के हो, मेरा रब राजी हो, मेरी लाइफ बड़ी बड़ी क्वालिटी वाली है, कोई बड़ी बीमारी नहीं है, सुकून की नींद, बच्चे नमाजी। अरे इससे बढ़कर और क्या चाहिए? तो दुनिया की लग्जरीज की तरफ नहीं, अल्लाह को राजी की तरफ करने जाना है। ये जो हम कहते हैं ना, ये चीजें होंगी तो मसला हल होगा, नहीं। मैं आपको मिसाल देता हूं, आपने कभी ब्लाइंड को देखा है? जिसकी आंखें नहीं होती है, देख नहीं सकता मगर आंखें होती हैं। आपको पता है ना, आईज लगी हुई हैं मगर नॉट एबल टू सी। जो बंदा सुन नहीं सकता, क्या कहते हैं? डम, डेफ। कान होते हैं, ही हैव ईयर्स बट नॉट एबल टू लिसन। इट मींस कान का कमाल नहीं है, आंख का कमाल नहीं। somebody have no power for speak, बोल नहीं सकते, गूंगे, मगर they have tongue, जबान लगी हुई है, कटी हुई थोड़ी है। हाथ होते हैं मगर होल्ड नहीं कर सकते, पैर होते हैं मगर चल नहीं सकते। What is the message? कि इन चीजों का कोई कमाल नहीं है। आंख में नूर रब ने देना है तो आंख ने देखना है। जबान एग्जिस्ट कर रही है, नहीं बोल पा रहा
مگر اللہ نے چاہنا ہے تو زبان نے بولنا ہے. Ears are there but not able to listen. Why? اللہ نے فرمانا ہے, اس میں قدرت طاقت دینی ہے تو کان نے سننا ہے. مان لو رب راضی ہوگا تو سب راضی ہوگا. اللہ سے دوستی ہو گئی تو سب ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ یہ مل جائے, وہ مل جائے, گاڑی مل جائے, یہ مل جائے, اسی میں لگ گئے اور اللہ کو بھول گئے. آج اللہ سے دوستی کرنی ہے, آج اللہ پر بھروسہ. اچھا پھر ایک اور پرابلم پتہ ہے کیا ہے؟ کچھ لوگ پریشان ہوتے ہیں نا, بیمار ہو گئے, قرضہ چڑھ گیا, گھر میں کوئی جھگڑا ہو گیا, مسئلہ ہو گیا. ہم کہتے ہیں یار اب تو مسئلہ ایسے حل ہی نہیں ہوگا. I have a big debt. If I make a job for 20-30 years, پھر بھی ایبل نہیں ہوں گا قرضہ نکالنے کا, میں تو پھنس گیا, فنش, لائف از فنش. اور یہاں بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے اور بعض اوقات معاذ اللہ سوسائڈ کی طرف چلا جاتا ہے. جب اس کو لگتا ہے نا لائف میں کچھ نہیں بچا, مایوسی. میرے پیارے اسلام پلیز اب میں آپ سب سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. میری بہنیں بھی شاید مجھے پردے میں سن رہی ہیں, باہر بھی کافی لوگ سن رہے ہیں مجھے. آپ کے پاس جو بھی پرابلم ہے نا, جتنا بڑا پرابلم ہے وہ آپ کے لیے بڑا ہے, میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. یہ مان لو. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کے گھر میں وہ کیا ہوتی, چونٹیاں, آنٹس. چونٹیاں آپ کی گھر میں جا رہی ہوں, لائن لگا کے دیکھا ہوگا آپ نے, آنٹس آلویز ٹریول ود دی کیو. آپ ان چونٹیوں کے آگے ایک ایپل رکھ دو, واٹ ہیپن, رک جائیں گی. دے ہیو نو پاور ٹو پش ایپل. یا تو واپس چلی جائیں گی یا راستہ ٹرن آف کر کے جائیں گی. مگر ان کے لیے ایپل کیا ہے, لائک اے ماؤنٹین. دے ہیو نو پاور ٹو پش ایپل اور میک اٹ سائڈ, نہیں. مگر اسی ایپل کو واپس جیب میں رکھ لو, راستہ کلیئر, وہ جانا شروع کر دیں گی. انڈرسٹینڈ؟ فور آنٹس, چونٹیوں کے لیے وہ ایپل لائک اے ماؤنٹین تھا, بٹ فار یو اونلی دا ایپل. آپ نے اٹھایا, راستہ کلیئر ہو گیا. تو یہی تو مانو نا, میرے سامنے مشکل پہاڑ جتنی ہے, میرے سامنے پرابلم پہاڑ جتنا ہے. لوگ کہہ رہے مسئلہ حل نہیں ہوگا, تمہاری بیماری ختم نہیں ہوگی, تمہارا قرضہ نہیں اتر سکتا, تمہارا فیملی ایشو از بگ ون, دے ہیو نو بڈی ٹو سالو دس پرابلم. ارے لوگوں کے لیے بڑا ہے, میرے رب کے لیے بڑا نہیں ہے. میرا رب تو وہ ہے جو حضرت موسیٰ کو اندھیرے کنویں سے نکال کر مصر کا بادشاہ بنا سکتا ہے. میرا رب تو وہ ہے جو چاہے تو دریائے نیل حضرت موسیٰ کے لیے راستہ دے سکتا ہے. ہاں میرا مالک وہ ہے کہ بہت بڑی فائر لگی ہوئی ہو اور حضرت ابراہیم کو اس آگ میں ڈالا جائے, اللہ اس آگ کو باغ بنا دیتا ہے. بھروسہ کرو نا, اللہ تو وہی ہے نا. بدر کے میدان میں فرشتے اتارنے والا رب آج بھی وہی ہے. حضرت ابراہیم کی آگ کو باغ بنانے والا رب آج بھی وہی ہے. بس مجھے وہ والا ایمان چاہیے. نظارے آج بھی دیکھ سکتے ہیں آپ. شاعر مشرق کہتے ہیں نا, اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, there is only one condition. اگر آج بھی ہو ابراہیم سا ایمان پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. آج بھی آگ باغ بن سکتی ہے. ہمارا ایمان نہیں ہے وہ والا. اللہ پر بھروسہ کرو, پھر آپ کے سامنے میریکلز ہونا شروع ہو جائیں گے. یو ول سی that big problem solved suddenly. How? اللہ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو اللہ سے ڈرے, تقوی اختیار کرے, اللہ اس کے لیے راستہ نکالے گا. He will give you to exit way. وہ آپ کو نکالے گا وہاں سے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جہاں تمہاری امیجنیشن بھی نہیں ہوگی. You get, your money or your sustenance from where you even don't imagine. پتہ بھی نہیں ہوگا کدھر سے ہو رہا ہے یہ. پھر آگے کیا خوبصورت بات اللہ نے فرمائی, وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. ہمارا پرابلم یہی ہے, کاش میں اللہ پر بھروسہ ہو جائے. میرا رب کافی ہے, واللہ میرا رب کافی ہے. پلیز ایک بار رب سے دوستی کر کے کہو کہ اللہ بس تو ہی مجھے کافی, مجھے مت بھیج دنیا والوں کے پاس, مجھے نہ ٹھوکروں پہ بھیج میرے مولا. میں تیرا بندہ ہوں, میں تجھے پکار رہا ہوں, میں تھک گیا ہوں مالک, ادھر ادھر جا کے اپنے پرابلمز کے لیے. مالک میں تجھے تیرے دربار میں آ گیا ہوں, اے اللہ میری مدد کر, تو ہی میرا کارساز ہے. پھر دیکھیں انشاءاللہ وہ کریم مولا ضرور کرم فرمائے گا. اور پھر وہ جو فیصلہ فرمائے نا اس کو مان لینا کہ یہی درست ہے.
پھر دیکھیے آپ ایمان کے کس لیول پر پہنچتے ہیں. ہاں ایک بات یاد رکھنا ہے, واٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ. اچھا کرو گے نا لوگوں کے ساتھ, آپ کے ساتھ اچھا ہوگا. کچھ لوگ لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں, کوئی دل توڑ رہا ہے, کوئی پیسے کھا رہا ہے, کوئی فراڈ کر رہا ہے, کوئی زیادتی کر رہا ہے, کہتا ہے میرا تو کچھ نہیں بگڑ رہا, آئی ایم انجوائنگ مائی لائف. نو, بی ریڈی. اس کی لاٹھی بے آواز ہے. اور اس کا عدل کیسے ہوتا ہے؟ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی, او رب العالمین, آئی وانٹ ٹو سی یور جسٹس, میں تیرا عدل دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے فرمایا, موسیٰ you can't see, you're not able to see. If you see, become surprised. آپ دیکھ نہیں پائیں گے. مولا, he requested, یا اللہ, I want to see, please, I want to see your justice. تو دکھانے پر قدرت رکھتا ہے تو دکھا دے. تو ارشاد ہو کہ go for the side of that river and hide yourself. اس دریا کے کنارے جا کے چھپ کر بیٹھ جاؤ. حضرت موسیٰ went that place, اور انہوں نے کیا دیکھا کہ ایک امیر شخص آیا. wealthy person came on the river. He was riding the horse, اور اس کے ہاتھ میں he have a bag of money with his hand. And then he stopped at the side of river and put his bag beside and washed their face and feet and all the things, enjoy the water of the river, and then went away. And the bag he forgotten there. بھول گیا بیگ وہاں پر. تھوڑی دیر کے بعد one small child come there and he saw the bag, put the bag and take the home. Third, then one old man came at the corner of the river and he was blind. He washed the face on the water with the water of river, اور وہ سو گیا, قریب آرام کرنے لیٹ گیا, become asleep. تھوڑی دیر ہوئی تو وہ جو امیر شخص تھا, the rich person, he remembered that where is my bag? He came after on the river. The old man sleeping over there. اس نے اس بوڑھے شخص سے کہا, you saw my bag? He said, no, I don't see, I am blind. I'm just here sleeping or resting here. The امیر شخص تھا, the rich person, become angry اور ask him, give my bag, otherwise I kill you. وہ بوڑھا منتیں کرنے لگا, sorry, I don't know, where is your bag? Why you talking about like with me like this? Allahu Akbar. The rich person killed that old person. حضرت موسیٰ علیہ السلام become shocked. What happening? بیگ رچ پرسن کا, بیگ لے کر چلا گیا چائلڈ, اور کل ہو گیا بوڑھا آدمی. یا اللہ, یہ تیرا کیسا انصاف ہے؟ یا اللہ, یہ کیا ہوا؟ دیکھیے اللہ کے راز کیا ہوتے ہیں, اللہ کے فیصلے کیا ہوتے ہیں. اللہ کریم نے فرمایا, اے موسیٰ, یہی ہمارا انصاف ہے. This is our justice. Actually, the small child which came at the riverside, he is the son of that person which make job on the office or on the امیر شخص کے پاس اس کا باپ مزدوری کرتا تھا. So long he make job over there, مزدوری کی, اس باپ نے اس کی wages دبا لی. امیر شخص didn't give him his wages, his amount. اب چونکہ پیسے آئے, اللہ نے باپ کی مزدوری کے پیسے بچے کے گھر بھجوا دیے. بچے نے بیگ پک کیا, چلا گیا, کیونکہ اس کو تو نہیں پتا کس کا, وہ لے کے چلا گیا. مزدور کی مزدوری بیٹے کو مل گئی. اب فرمایا جو بوڑھا تھا, اس بوڑھے نے اپنی جوانی میں اس امیر شخص کے فادر کو کل کیا تھا. ہی از اے مرڈر آف ہز فادر. تو آج اس قتل کے بدلے وہ خود قتل ہو گیا ہے. مزدور کو اے موسیٰ مزدوری مل گئی, قاتل کو سزا مل گئی. ہمیں نہیں پتا ہوتا جو ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, ہمیں چوٹ لگی ہے, ہمارا بزنس میں لاس ہوا ہے, ہم نے ہو سکتا ہے کسی کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کو تکلیف تو نہیں دی. میں اب بیان کو اینڈ کرنے لگا ہوں. میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں, یہ لائف ٹائم کے لیے ایک چیز مان لو. Whenever you feel that life was going very good, everything is very good, but now things become difficult. صحت مشکل ہو رہی ہے, بیماریاں آ رہی ہیں, فیملی میں جھگڑے ہو رہے ہیں, میرے بزنس میں پرابلم ہو رہی ہے. چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا لیا, چیک کرو کسی کی ہائے تو نہیں لے لی. What goes around comes around. برا کرو گے تو برا ہوگا. امام ذہبی نے ایک واقعہ لکھا. ایک شخص تھا, اس نے کیا کیا کہ ایک بزرگ کو دیکھا, ایک شخص کو دیکھا, کسی بزرگ نے اس کا کندھے تک ہاتھ کٹا ہوا تھا, اور وہ آواز لگا رہا تھا, جو مجھے دیکھ رہا ہے دیکھ لے, دیکھنے والا کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا ہے, کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرنا. بزرگ کہتے ہیں میں نے ماجرا پوچھا, ماجرا کیا ہے؟
کہتا معاملہ بڑا عجیب ہے، میں بدماشوں کا ساتھی تھا، بڑا پیدا گیر، لڑائی جھگڑے آلویز، لوگوں کو تنگ کرنا۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک فشر مین جا رہا تھا، بڑی فریش فش تھی، میں نے اس سے فش چھین لی، اس کو پیسے بھی نہیں دیے، گھر پہنچا، مگر جاتے جاتے فش کٹس مائی تھم، میرے انگوٹھے کو کاٹ لیا۔ گھر گیا تو پین میرے انگوٹھے میں ہوا، ڈاکٹر کو دکھایا کہ اس پوائزن کٹ یور تھم۔ میں نے اپنا انگوٹھا کٹوایا، تھوڑی دیر ہوئی تو میرے ہاتھ میں پین ہونے لگا، تو کہا جلدی کاٹو ورنہ ہاتھ پورے زہر پورے ہاتھ پہ پھیل جائے گا۔ ہتھیلی کٹ گئی اور آخر کار پورا ہاتھ کٹ گیا۔ کسی نے دیکھا کہ میرے ایک ایک کر کے اعضا کٹ رہے ہیں، تو میرے دوست نے کہا واٹس ہیپننگ ود یو، یو ڈیڈ سم تھنگ رانگ؟ یس۔ اس نے کہا کہ میں ایک مچھیرے کی، ایک فشر مین کی فش چھین کر آ گیا ہوں، اس کو پیسے نہیں دیے، وہ بڑا پریشان تھا۔ کہ جلدی چل اس دوست، اس فشر مین کے پاس جا کر اپولوجائز کر لو، معافی مانگ لو، ورنہ ایک ایک کر کے پورا جسم کٹ ہو جائے گا۔ کہتا ہے ڈھونڈتے ڈھونڈتے فشر مین کے پاس پہنچ کے معافی مانگی، پلیز فارگیو می۔ کہتا اس نے معاف کیا تو میرا یہ مسئلہ حل ہوا، مگر میرا ہاتھ کٹ گیا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، وہ جو دوست تھا نا، اس نے اس مچھیرے سے پوچھا کہ ایک بات تو بتاؤ، تمہاری مچھلی چھین کر گیا تھا، تم نے کوئی دعا کی تھی؟ تو اس فشر مین نے پتہ کیا کہا؟ کہتا ہے ہاں، جب یہ مچھلی چھین کر چلا گیا نا، تو میں نے اللہ سے کہا یا اللہ میں کمزور ہوں، تو طاقتور ہے، یہ میری بچوں کی روزی لے گیا ہے، اللہ بدلہ تو نے لینا ہے، پلیز ریممبر۔ جب مظلوم اللہ کو پکارتا ہے نا تو اس کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ زندگی کا ایک اصول بنا لے، میری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، مجھے اگر کوئی تکلیف دے بھی دے میں معاف کروں، مگر ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو تکلیف دینے کی وجہ سے میری آخرت برباد ہو جائے، میری دنیا بھی برباد ہو جائے۔ کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت اللہ اکبر سعید بن زید، مسلم شریف کی حدیث کی بڑی مشہور کتاب ہے، اس میں ایک روایت ہے کہ ایک بڑھیا تھی، اسے حضرت سعید بن زید تھے صحابی رسول، ان کی زمین پر قبضہ کر لیا، مکان پر قبضہ کیا اور جھگڑا کرنے لگے، میرا ہے یہ، اٹس مائی ہاؤس۔ حضرت سعید بن زید نے اپنے آپ کو جھگڑے سے، کانفلکٹ سے بچانے کے لیے کہا کہ یہ زمین اس بڑھیا کو دے دو۔ میں نے نبی پاک کو فرماتے ہوئے سنا ہے، من اخذ شبرا من الارض بغیر حقہ توقہ فی سبع ارضین یوم القیامہ، جو جس شخص نے ایک بالشت زمین بھی نا حق لی، قیامت کے دن اس کے گلے میں 7 زمینوں کا طوق ڈالا جائے گا۔ اس کو دے دو، یہ زیادتی کر رہی ہے، اس کا جو دعویٰ ہے غلط ہے، مگر دے دو، مجھے جھگڑا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دعا کی، اللہم ان کانت کاذبۃ فاعم بصرہا واجعل قبرہا فی دارہا، اے اللہ اگر یہ جھوٹی ہے تو اس کو اندھا کر دے اور اس کی قبر کو اسی گھر میں بنا دے۔ راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا وہ عورت اندھی ہو چکی تھی، دیواروں کو ٹٹولتی پھرتی اور کہتی تھی مجھے حضرت سعید بن زید کی بددعا لگ گئی ہے، اور آخر کار اسی گھر کے کنویں میں گر کر مر گئی، وہی گھر اس کی قبر بن گیا۔ یہاں ایک اور بات سیکھنے کو ملی، کبھی کسی کی زمین پر قبضہ نہ کرنا۔ ہاں آج کل ڈروپ جما کر، دھونس جما کر قبضہ کر لیتے ہیں وہ لوگ جو یہاں یا مجھے دنیا میں کہیں لائیو سن رہے ہیں، یہ ابراڈ رہنے والوں کی زمینوں پر بڑے قبضے کے میں نے واقعات سنے ہیں۔ بندہ یو کے میں، امریکہ میں، کینیڈا میں بیچاروں کے پیچھے زمین پہ قبضہ لوگ کر لیتے ہیں کہ بندہ تو باہر ہے، قبضہ کر لو۔ ہے قبضہ کرنے والوں سنو، یہ بہت بڑی بربادی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو زمین کا کچھ حصہ، تھوڑا سا حصہ بھی نا حق لے گا، وداؤٹ ہز اس کا کوئی حق نہیں ہے، وداؤٹ ہز رائٹ، کوئی قبضہ کرے گا، قیامت کے دن 7 زمینوں تک دھسایا جائے گا۔ کیسے جواب دیں گے یار، اس زمین کو کیا کرنا جو مجھے اللہ کی طرف سے عذاب میں گرفتار کر دے؟ کبھی کسی کے گھر پر، مکان پر، آج کل ورثے کا مال ہوتا ہے، بھائی بھائی کے گھر پہ قبضہ کر لیتا ہے، والد کا انتقال ہوا، دوسرا بھائی چھوٹا ہے، نابالغ ہے، یتیم کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں، اپنی بہنوں کے مال پر قبضہ کر لیتے ہیں۔ خدا را ایسا مت کرنا، مارے جائیں گے۔ یتیم کا مال، اللہ اکبر، یہ تو قرآن نے کہا یہ تو آگ کے برابر ہے، کیسے آپ لے سکتے ہیں کسی کا مال؟ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، باتیں تو بہت ساری ہیں، اب وقت کافی ہو گیا ہے۔ میرا میسج آج یہ لے کے جائیے کہ آج اس اجتماع سے ایک پیغام لے کے جائیے، مجھے کائنات میں سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو اپنے رب سے کرنی ہے، مجھے دوستی کرنی ہے تو اپنے مالک سے کرنی ہے۔ وہی قادر ہے، وہی خالق ہے، وہی ڈومیننٹ ہے، وہی فیصلہ کرنے والا ہے اور بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور جب اللہ کے فیصلوں پر یقین مل گیا نا،
अल्लाह पर तवक्कुल मिल गया, अल्लाह से मोहब्बत मिल गई, अल्लाह की दोस्ती मिल गई, फिर प्रॉब्लम नहीं रहनी, क्योंकि सारा देना तो देने वाला तो वही है ना। है आजकल दुनिया में लोग पता क्या कहते हैं, यार भाई दुनिया के साथ दीन के साथ साथ दुनिया को भी टाइम देना चाहिए। है भाई मुझे एक बात बताओ, दुनिया का मालिक कौन है? बताओ ना, अल्लाह है। आखिरत का मालिक कौन है? रहमान दुनिया वाल आखिरा। मैं अल्लाह को राजी कर लूं, अल्लाह दुनिया भी अच्छी कर देगा, आखिरत भी अच्छी कर देगा। इंशाअल्लाह रब को राजी करने की फिक्र करें, सब कुछ बेहतर हो जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। आज बड़ी तादाद में आप आए हैं, आपकी मोहब्बत है, मुझे अंदाजा है कि बाहर भी लोग हैं, कुछ लोगों को जगह भी नहीं मिली है, लेकिन ये आखिरी बार आना ना हो। मैं आया हूं या खालिद भाई आए हैं, आप इसलिए आए हैं। दावत इस्लामी तो यहां है ना, हम तो वापस चले जाएंगे। और बहुत प्यारी बात खालिद भाई फरमा रहे थे कि हम आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके फ्यूचर के लिए काम करना चाहते हैं। वी वांट टू डू। अब आप हमारा साथ दें, बी अ पार्ट ऑफ दावत इस्लामी। दावत इस्लामी एक्चुअली क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है। इंशाल्लाह भी जुनैद भाई बताएंगे कि हम कनाडा में और आपके जीटीए में क्या कुछ कर रहे हैं, तो आप साथ दें, इज्तिमा में आएँ, काफिलों में सफर करें, मदरसतुल मदीना बालिगान में आएँ। इस्लामी बहनें अगर मुझे सुन रही हैं, वो इस्लामी बहनों के इज्तिमा में आएँ। ऐसे बयानात और सुनने हैं तो मदनी चैनल देखें, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को फॉलो करें। बयान सुनते रहेंगे, अल्लाह रसूल की बातें सुनते रहेंगे, दिल पर असर होता रहेगा, हमारा दिल भी बदल जाएगा। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लू अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। First of all, I'd like to thank you for Jazakallah for everyone for coming to this event. Inshallah Azza, I'm going to take a few minutes in English, try to really just water down what he said, and Inshallah Azza, try to explain and also add a little bit of it from me. So what I prepared for today is Inshallah Azza, it will really benefit us if we can practice it during our lives and take that into the next generation and they also practice it. And that's one of the messages that we have with Dawat Islami, is that with us, with Amir al-Sunnah Dawah Barakatum al-Aliyah starting this organization, everyone that's working in it, our aim is that we must strive to reform ourselves and the people of the entire world. That's our goal. So inshallah Azza, through the journey of life, how can we do that? First, I'd like to mention a really beautiful verse here. This is not from the Quran, just generally it's a saying. And in this, it really boils down how we're actually living our life right now. Then I'd like to give a couple solutions as to how we can improve that and not only live a good life ourselves and also give a good legacy for the generations to come. So the saying goes, how strange and foolish is man. He loses his health in gaining wealth. Then to regain health, he wastes his wealth. He ruins the present while worrying about his future, but weeps in the future by recalling his past. He lives as though death shall never come to him, but he dies in a way as if he were never born. And that's the gist of how life really actually is. So 3 things that are mentioned here is your health, your wealth, and your life, right? So, alhamdulillah, being a Muslim, one of the gifts that we have, so in general, as a human, even if you're not a Muslim, as a human, you have this deep wanting to know, why did we come on this earth, right? So if you look at it, out of the 2 billion Muslims, how many of us really actually understand the reason of our creation? That is just Muslims. Now imagine the rest of the 6 billion people that are walking around on this earth. They don't understand why we are here. And in the Quran it says, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Right? The gist of the translation is, we created the jinn and the ins for our ibadah. And the ulama, the scholars, they state that another interpretation of this could be, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْرِفُونَ. Meaning marifa, to understand the reason of the creation, to understand Allah subhanahu wa ta'ala, what He wants from us. Alhamdulillah Azza wa Jal, we have scholars among us. And this is how you actually gain marifa, is by gaining ilm. So, these 3 things, health, wealth, and life, these are gifts from Allah subhanahu wa ta'ala.
Why are we giving these gifts? Of course, one is to worship Allah subhanahu wa ta'ala, and second is to gain ma'rifah, to understand why we actually came here. So, ibadah, worship of Allah subhanahu wa ta'ala. Why is it important? Now, to emphasize that, you have to look at how our pious predecessors, they used to live. They stayed away from this dunya. They spent most of their time in ibadah. And ibadah is not only just doing namaz. It's not only giving zakat. In your daily life, you can practice ibadah. By being a good human being, by being a good Muslim, preaching Islam, by being a good father, a good son. All of these are different forms of ibadah if you have the knowledge of how to implement it. Right? So, one other point that I really would like to emphasize here is that some people, they think, oh, why should we do ibadah and why should we do it all the time? Now, to really understand the importance of ibadah, I would like to ask you a question, right? Look at the person that prays 5 times a day. He reads the Quran every single day, right? Also, he tries to stay away from sin and he tries to only do good deeds. Now, compare that to another person who does the opposite, right? If a person takes out time every single day to pray his 5 prayers, is he going to have more barakat in his life, or the person who misses his prayers? Think about that. A person who is able to read the Quran at least 5 to 10 minutes a day, is he going to have more barakat in his life, or the person who doesn't read the Quran his whole year? Right? Just in Ramadan, he reads it for a few minutes, and after that, he loses that motivation. So throughout your life, the person who does their ibadah, not only do they have contentment, they also understand why they were created. When you start praying your 5 daily prayers, when you start reading the Quran, and not only reading it, you read it with translation, with interpretation. You know how Hazrat Ali radiallahu ta'ala stated, and the gist of it is that when I want to talk to Allah subhanahu wa ta'ala, I read namaz. And when I want Allah subhanahu wa ta'ala to speak to me, I read the Quran. What a beautiful saying. And if you want to know what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you, start reading the Quran. Start praying and you'll really understand the reason, the creation. And if we don't, brothers, soon we will realize how short life really is. Does it not seem like yesterday we were born, and then we grew up, we went to school, then after that we got a job, and most of our elders that are present in our majlis here today, you'll ask them and they'll be like, it seems like yesterday we were born, and today we have grown old to be this age, right? And during this whole time, whether we take care of our health, we're not 100% guaranteed that we're going to die as a healthy person. Whether we make $1 million or $100, we're not guaranteed we're going to actually spend that money. Neither you can give me that guarantee, neither I can give you that guarantee. None of us can give the guarantee that no matter what we accumulate here on earth, are we actually going to be able to utilize it. But I can give you one guarantee, that is 100%, and that is one day you will be lowered into the dark grave, right? How you live your life today, what you practice on daily basis. That's why Allah subhanahu wa ta'ala gave the 5 daily prayers as gifts, right? Because out of these 5 times, one of the times is going to be when we're going to die. Whether it's going to be between Fajr and Zuhr, or Zuhr and Asr, Asr and Maghrib, or Maghrib and Isha and back into Fajr. So if you've just done your last prayer, if you're just caught up on your prayers, you would know, I have done my part for the day. What a beautiful way to live. And imagine, towards the end of your life, right? There is 2 ways that a person's life will end. And verses of the Quran, they state, and the translation is, and on that day, hell is brought near. Then on that day, man will reflect. But where is the time now to reflect? He will say, alas, had I somehow sent some good deeds ahead during my life. So that's one person's ending. In his grave or on the day of judgment, when he stands before Allah subhanahu wa ta'ala, and all of us will, I 100% guarantee you that, whether you practice Islam, preach it, and give it on to others, or you don't, you're going to stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So either this will be your ending, or second is, which is the most beautiful, Allah subhanahu wa ta'ala states,
Ya ayyatuhan nafsul mutma'inna. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Wadkhuli jannati. Translation: return towards your Lord in the state that you are content with Him, and He is content with you. Then enter the ranks of my chosen bondsmen. Imagine, so many people will be in the rows with Fir'aun and Qarun and all the sinners, and we will be with our Prophet sallallahu ta'ala alaihi wasallam. We will be with the Anbiya alayhimus salam under the shade of the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, right? But everything has a price, right? And the translation continues, فَادْخُلِي فِي عِبَادِي. Then enter the ranks of my chosen bondsmen and enter my paradise, right? And the price of that is learning what Allah subhanahu wa ta'ala wants from you, practicing it on the daily basis, and then at the end you will get the reward, right? If you want good health, the price of that is you have to avoid bad food, you have to exercise. If you want wealth, the price of that is you have to work hard, you have to educate yourself. Just like that, when you stand in front of Allah subhanahu wa ta'ala and you want Him to say to you that I am content with you and you are content with me, the price of that is following what Allah subhanahu wa ta'ala commanded to us to do on daily basis. And my brothers, it's a beautiful life. I promise you, if you practice Islam, you understand why I'm here. You understand how and you actually look forward to the day when you will be with the Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, when you will be in front of Allah subhanahu wa ta'ala. So with that, I would like to invite you to help us propagate the Sunnah and the message of Islam through the works of Dawat Islami. Alhamdulillah Azza wa Jal, Dawat Islami right now has 3 Marakis in Ontario. Overall in Canada we have more than 12. Alhamdulillah Azza wa Jal, we have Jamiatul Madina. Alhamdulillah Azza wa Jal, our Asatiza, the first batch that graduated from there, they're here. Some of the proudest people on earth are the ones that are the scholars, right? Some people, they worry about the fact that if I make my child a scholar, how is he going to earn wealth? There's a challenge that Amir al-Sunnah Damar Bakatum Aliyah, he has had over 40 years. And it still remains. He says, bring me one alim deen, true alim, who actually is a alim deen, and he has committed suicide. You will not be able to bring one alim deen in the history of Islam who has ever committed suicide. But if you look at all the other professions that are worldly, you'll find people that committed suicide. So who are on the right path, right? Who are on the right path? And then, Alhamdulillah Azza wa Jal, we have, in our 3 centers, we have Ijtima'at that happen every different days, Friday, Thursday, Saturday, and Sunday. So our centers, one is in Thorncliffe, one is on Albion Road in Etobicoke, the third one is in Hamilton. And also we have Faizan Weekend Islamic School with over 100 kids that are enrolled right now. And they're learning, aside from Quran, they're actually learning Aqidah, how to follow Islam, what we're talking about here, right? The main age for children to learn is this young age. So Alhamdulillah Azza wa Jal, we have provided them a Faizan Weekend Islamic School. Also we have Madrasatul Madina. And we have a really good news that now, inshallah Azza wa Jal, the first full-time Madrasatul Madina in Canada will be launched in Albion Road in Etobicoke, inshallah Azza wa Jal. In that you can enroll your children and they will become Hafiz al-Quran, going there full time and also getting their worldly education. Same with Jamiatul Madina, when they go there, they get their worldly education and also they become scholars of Islam. Alhamdulillah Azza wa Jal, aside from that, we have a huge network of ladies doing work behind the curtains, and they're doing their own dini works in different areas. And overall in the world, Alhamdulillah Azza wa Jal, out of the 190 plus countries, our message of Dawat Islami has gone almost to 190 countries out of that. Alhamdulillah. So it's a beautiful network that's worked across the world. So I'd really like to invite you to join us. Inshallah Azza wa Jal, any issues that you have in your life, if you follow Islam, inshallah Azza wa Jal, they will be fixed. Now coming back to the best gift Allah subhanahu wa ta'ala has given us, which is our iman. And one of the ways that you can protect your iman is by becoming murid of a Kamil Peer. And Alhamdulillah Azza wa Jal, we have Wakil Attar with us, and he does bay'at in the silsila of Amir al-Sunnah Damat Bakatum Aliyah, which is the silsila Aliyah Qadriya. So any brothers that are already murid of a Kamil Peer, when he says murid hota hu main, you can say Talib, they can become Talib. And also your Peer Sahib will remain your Peer, and also the Faizan of Amir al-Sunnat
will happen. And also any sisters that are doing bay'ah, they should use feminine words for that. I would like to now ask Rukn Shura to please توبہ بھی کروا دے اور ہمیں بیعت بھی کروا دے. جزاک اللہ. میرے وہ اسلامی بھائی جو مرید ہونا چاہیں، جس طرح میں کہتا جاؤں دہراتے جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں امیر اہل سنت کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا. یا اللہ عز و جل مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور قادری سلسلے کی برکتوں سے مالا مال فرما. آمین. تمام اسلامیہ میں چاہوں گا اول آخر 3 بار درود پاک پڑھیں، 1 بار سورہ فاتحہ پڑھیں، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں. مبلغ دعوت اسلامی عبد القادر بھائی کے بچوں کی خالہ ہماری زہیر بھائی کی بچوں کی خالہ کا کل وصال ہوا پرسوں، اور کل ان کی جنازے میں بھی میری حاضری ہوئی. تو ہم انشاءاللہ بقیہ دعا کے ساتھ ساتھ ان کے لیے اور ہم تمام مرحومین کے لیے، ہم سب کے جو بھی رشتہ دار دنیا سے چلے گئے ان سب کے لیے فاتحہ کریں گے. تو 3 بار درود پاک اول آخر، 1 بار سورہ فاتحہ، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں. الفاتحہ. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. اللهم ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا حل المشكلات حل المشكلاتنا يا الله. يا دافع البليات ادفع بلیاتنا یا اللہ. یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا یا اللہ. یا ستار العیوب استر عیوبنا بسترک الجمیل. یا غفار الذنوب اغفر ذنوبنا یا اللہ. یا رجاء السائلین یا امان الخائفین یا ذا الجلال والاکرام. نسألک حسن الختام. اے ڈوبتوں کو بچانے والے، اے بے کسوں کی دستگیری کرنے والے، اے اللہ آج تیرے بندے تیری بندیاں بہت دور دور سے آئے، سر جھکائے ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں. سب سے پہلے تو مولا ہم اپنے جرموں کی معافی مانگتے ہیں، اپنی خطاؤں کی، اپنے سنس کی معافی مانگتے ہیں. اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. بڑی شرم آ رہی ہے، ایک طرف تیری عطائیں، ایک طرف تیری مہربانیاں، ایک طرف ہماری نافرمانیاں. ہم لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے رہے مگر یہ معلوم تھا کہ تو دیکھ رہا ہے. پروردگار تجھے ناراض کرنے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی ہے، مگر مولا تو معاف کرنے والا ہے. تو ہماری ماں سے زیادہ ہمیں چاہنے والا ہے. ہم شرمندہ ہو کر تجھے نہ پکارے تو کسے پکاریں؟ تیرے سوا کون ہے جو بخشے گا؟ لا یغفر الذنوب الا انت یا اللہ. اے اللہ تیرے بندے آئے ہیں، ہاتھ اٹھائے، اتنی بڑی تعداد میں اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں، اسلامی بہنیں موجود ہیں، مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں لوگ دعا میں شامل ہوں گے. اے اللہ ان میں جو تیرا سب سے نیک بندہ ہو اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کا واسطہ آج ہماری بخشش فرما دے. اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی بھی ناراض نہ ہونا. اے اللہ ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. اے اللہ ہمیں زوال نعمت سے بچا لے. اے اللہ ہمیں اس حال میں رکھ جس حال میں تو راضی ہے.
اور اے اللہ اس حال میں ہمیں اطمینان بھی نصیب کر دے، وہ بھی تو نے ہی عطا کرنا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل فرما لے۔ آج بیان سنا ہے مولا، باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر اے اللہ تیرا سچا پیار عطا کر دے۔ اے اللہ تجھ سے زیادہ اور کس سے محبت کرے مولا، اپنی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے، محبت میں اپنی گما یا الہی، نہ پاؤں میں اپنا پتا یا الہی، رہوں مست و بے خود میں تیری ولا میں، پلا جام ایسا پلا یا الہی۔ اے اللہ اپنے حبیب علیہ السلام کا بھی سچا عاشق بنا دے، محبت رسول بھی عطا کر دے، تیرے فیصلوں پر اطمینان دے دے۔ اے اللہ ہمیں توکل کی دولت دے دے، اے اللہ صبر والی زندگی دے، قناعت والی زندگی دے، شکر والی زندگی دے۔ اے اللہ ہمیں تکبر سے بچا لے، ہمیں گھمنڈ سے بچا لے، اے اللہ اترانے سے بچا لے، کسی پر زیادتی کرنے والا نہیں بلکہ مسلمانوں کا ہمیں خیر خواہ بنا دے، ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، ہم خیر پھیلنے کا سبب بنے۔ اے اللہ ہمیں شر پھیلنے سے بچا لے، ہماری ذات سے شر نہ پھیلے، ہماری ذات سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ اور اب تک اگر ہم لوگوں کو اگر ستا چکے، اگر اب تک ہماری وجہ سے تیرے بندوں کو ہم ناراض کر بیٹھے، اے اللہ ایسا کرم کر ان بندوں کو ہم سے راضی کر دے، کیونکہ ہم نے حقوق العباد کا معاملہ سنا ہے، جب تک بندے راضی نہیں ہوں گے مولا تو بھی راضی نہیں ہوگا۔ اے اللہ تیرے بندوں کو بھی راضی کر دے اور تو بھی راضی ہو جا۔ اے پروردگار ہمیں معاف کر دے، آج ہماری جھولیوں میں مغفرت کی خیرات ڈال دے، ہم سے صدا کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو جا کہ پھر کبھی ناراض نہ ہونا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بخش دے، ہمارے بھائی بہنوں کو بخش دے، ہمارے بیوی بچوں کو بخش دے۔ اے اللہ نبی پاک علیہ السلام کی ساری امت کی بخشش فرما۔ اے کریم ہم نے جو تلاوت کی اور ہمیں دعوت اسلامی کی طرف سے جو ہمارے اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے اصالہ ثواب کیا، تقریباً 375 کے قریب قرآن پاک، پہلا کلمہ 70,000، تقریباً 3655 سورہ ملک، 4255 سورہ یاسین، 12 لاکھ مرتبہ درود پاک، اے اللہ اور بہت سارے وظائف، ان تمام ثواب کا، ان تمام اعمال کا ثواب ہم اپنے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، ہدیتن تحفتن عقیدتن پیش کرتے ہیں۔ اے اللہ قبول فرما۔ اے اللہ نبی پاک کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، اور خصوصاً بالخصوص ہماری اسلامی بہن مرحومہ جو ہمارے عبد القادر بھائی کی بچوں کی خالہ ہیں، اے اللہ ان کی روح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے کریم جتنے ہم یہاں ہاتھ اٹھائے حاضر ہیں، ہم میں سے جن کے ماں باپ چلے گئے، ماں باپ میں سے کوئی ایک چلے گئے، ہمارے جتنے رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، اے اللہ اپنے ان مرحومین کو ایصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ اس کا ہمیں بھی اجر عطا فرما۔ اے پروردگار، اے کریم مولا، بڑی امید کے ساتھ لوگ اجتماع میں آتے ہیں، کوئی بیمار آیا ہے، کوئی بیمار گھر چھوڑ آیا ہوگا، اے شفا دینے والے ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما۔ ہم میں بھی کوئی بیمار ہے، اللہ اسے شفا عطا فرما۔ جو قرضوں کے بوجھ تلے دب گئے انہیں قرضوں سے خلاصی عطا فرما۔ بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جو اولاد والے ہیں ان کی اولادوں کو ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنا دے، ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں دے دے، اور جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے اللہ اچھے اور نیک رشتے عطا فرما۔ اے کریم خوش نصیب حج کو روانہ ہو رہے ہیں، حج کی فلائٹیں بن رہی ہیں، حج کی فلائٹیں روانہ ہو رہی ہیں، اور ہم میں کئی ایسے جو تڑپ رہے ہیں، کئی بہت دن ہو گئے کعبہ دیکھے، بڑے دن ہو گئے تیرے حبیب علیہ السلام کا در دیکھے، بہت دور ہے مکے مدینے سے۔ اے اللہ ہمارے پاس اسباب نہیں تو کیا ہوا، تو قادر ہے، تو چاہے تو ہم اسی سال حج کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تجھے تیری رحمت کو پکار رہے ہیں، ہمیں بھی اپنے گھر اور اپنے حبیب کے در کی حاضری نصیب فرما۔ میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، میں ہر سال آؤں شرف حج کا پاؤں، پھر مکہ مدینہ دکھایا الہی، تم کا مدینہ دکھایا الہی۔ اللہ ہمارے
حرمین طیبین کی حاضریاں آسان کر دے۔ اے اللہ تیرے دربار میں ایک اور التجا ہے، ہمیں کینیڈا میں نہیں، ہمیں پاکستان یا انڈیا میں نہیں مولا، ہمیں مدینے میں مرنا ہے۔ اے اللہ ہمیں جلنے والی، پھٹنے والی، ڈوبنے والی، کٹنے والی موت سے بچانا، ہمیں سجدے والی، روزے والی، ایمان والی، کلمے والی، آقا کی دید والی اور مدینے والی موت عطا فرما۔ جنت البقیع ہمارا مقدر کر دے اے اللہ، جنت الفردوس میں پیارے آقا کا پڑوس عطا فرما۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں اللہ غیب سے مدد فرما۔ اے اللہ جو مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے۔ اے کریم ہماری اس مسجد کو، یہاں کے تمام لوگوں کو اے اللہ خوب برکتیں عطا فرما، اس مسجد کو آباد فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما، کینیڈا میں، امریکہ میں، پوری دنیا میں ہماری دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں بھی دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے، اپنی دعوت اسلامی کا ہمیں بڑھ چڑھ کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم وافوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد ببركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ جب دم واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ادب و شوق کے ساتھ صلاۃ و سلام کے لیے اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک یا نبی اللہ سلام علیک یا نور اللہ سلام علیک مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ سلام علیک غوث اعظم امام التقا ونوں کا جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ حکمت اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام فیض سے جن کے لاکھوں نمازی بنے فیض سے جن کے لاکھوں امام سجے اس امیر اہل سنت پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جان
الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اے رب کریم، اے سلامتی نازل کرنے والے مولا، اس صلاۃ و سلام کی برکت سے ہم سب پر اپنی سلامتی کا نزول فرما۔ آج ٹورنٹو میں، کینیڈا میں صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب کیا، میرے مولا جلد مدینے جا کر گنبد خضرا کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اسلام بھائیو، 2-3 اناؤنسمنٹ سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ملاقات ہوگی۔ اپنی جگہوں پہ رہیں۔ پہلی چیز تو یہ کہ میں شکریہ ادا مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل مرحبا، مدنی چینل کی کیا شان ہے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے، مدنی